الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی معزز مکرم سامعین، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پیش کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی برائی کا تم بدلہ اچھائی سے دو گے، کسی شخص کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو جو تم دونوں کے بیچ میں دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ اس طرح سے ہو جائے گا گویا جگری دوست ہے، دشمن جو ہے وہ جگری دوست کے مانند ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہلوائے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی بہت سارے مواقع پر اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اخلاق اور خلق عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اخلاق عطا کیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخلاق عطا کیے۔ تینوں کی اخلاق کی اقسام جو ہے وہ مختلف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اخلاق عطا کیے اس اخلاق کا نام خلق حسن ہے، اور خلق حسن کہتے ہیں النفس بالنفس، کہ اگر کوئی شخص اچھائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اچھائی دی جائے، کوئی شخص اگر برائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ برائی دی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلق احسن عطا کیا، اور خلق احسن کسے کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس برائی کے بدلے میں معاف کر دیا جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اخلاق عطا کیے تھے وہ خلق عظیم کہلاتا ہے۔ خلق عظیم کیسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر آپ کو تھپڑ مارتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو آپ انعام دیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اور اس امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ برائی کے بدلے میں جو ہے وہ اچھائی سے نوازا جائے۔
اور اسی بات کو قرآن کریم کی جو میں نے آیت پیش کی، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اگر تم جواب دو گے احسن طریقے سے، اچھائی سے جواب دو گے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس اچھائی کے جواب کی وجہ سے تمہارے اور تمہارے مقابل کے بیچ میں جو دشمنی تھی، اس دشمنی کا انجام کیا ہوگا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کی گویا جو ہے وہ دونوں آپس میں جگری دوست ہو۔ آج اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ اسی طرح بیٹا جو ہے وہ باپ کی ہر جگہ شکایتیں کر رہا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے، اور اس کے برعکس یہ بھی نظر میں آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کے متعلق جو ہے شکایت کرتا ہے، اور یہ اس طرح کے کئی واقعات جو ہے وہ میرے سامنے آ چکے ہیں۔ بھائی کے متعلق شکایتیں ہیں، بیٹے کے متعلق شکایتیں ہیں، والد کے متعلق جو ہے وہ شکایتیں ہیں، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حکم کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ایسے مسائل کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ایسے مسائل کے متعلق قرآن کریم میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جو زندگی گزاری، اس مکہ مکرمہ کی زندگی میں عفو درگزر کا سے کام لیا، معاف کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی یہی حکم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنے اخلاق سے فتح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنے اخلاق سے فتح فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر، ایک موقع پر یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین عمل کے متعلق تمہیں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بہترین عمل جو ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بہترین عمل جو ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اور ایک موقع پر یہ فرمایا کہ میں تو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق جو ہے وہ مکمل کر دوں، میں اخلاق کو مکمل کر دوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اور پھر قرآن کریم کی ان آیات کو ہم سنتے ہیں تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن کسی کی زندگی کے اندر جب یہ موقع آتا ہے کہ اس نے بھائی کے سامنے جو ہے وہ صبر کرنا ہے، اس نے بھائی کی اس برائی کا بدلہ نہیں دینا بلکہ خاموش رہنا ہے، تو اس موقع پر جو ہے وہ کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کتنا اپنے نفس کو دباتا ہے، اور کتنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت والے حکم کو جو وہ اپناتا ہے۔ جب اس پر گزرتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو یہ کتنا اپناتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کو سکھایا، اور پھر صحابہ کرام نے جو ہے اس بات پر خوب اچھی طرح سے عمل بھی کیا۔ مدینہ منورہ میں
صحابہ اکرام جب آپس میں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس کاروبار نہیں تھا، ان کے پاس زمینیں نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت اور اس اخلاق کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ والوں کو کاروبار بھی دیا اور مکہ مکرمہ والوں کو زمینیں بھی دی کہ تم ہمارے بھائی ہو، تم یہاں پر آ کر جو ہے اپنے معمولات کو درست کر لو. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کا عمل ہے. لیکن قرآن کریم جس کے متعلق ہم یہ سنتے ہیں یہ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ہے. اس قرآن کریم میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر زندگی کے ہر موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل کیا ہے. تو اس موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم فرمایا ہے، ایک ضابطہ بیان کر دیا، ایک کلیہ اور قاعدہ بیان کر دیا. وہ کلیہ اور قاعدہ جو ہے وہ دنیا کے ہر اس موقع کے پر کام آئے گا کہ جب کسی موقع پر کسی جگہ پر فتنہ اور فساد نظر آئے گا. کسی بھی موقع پر کسی بھی قسم کا فتنہ اور فساد جب آئے گا تو اس فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. یہ یاد رکھو کہ فتنہ اور فساد کس وجہ سے ہوتا ہے. فتنہ اور فساد جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک طرف سے بگاڑ ہوتا ہے، کسی ایک طرف سے جو ہے وہ آگ لگائی جاتی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ بگاڑ ہے، آگ ہے، اس کے مقابلے میں اس کی ضد جو ہے وہ بگاڑ کے مقابلے میں کیا ہے کہ اس کو سدھار دیا جائے، اور آگ کے مقابلے میں کیا ہے کہ اس کو پانی دیا جائے، نرمی سے اس معاملے کو حل کیا جائے. ان دونوں چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. اور کس طرح سے ذکر فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. حسن اچھائی اور سیئہ برائی، اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. کبھی بھی اچھائی اور برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے اچھائی ہو رہی ہو اور دوسری طرف سے برائی ہو رہی ہو اور وہ دونوں جو ہے ان کا انجام برابر ہو. وہ ان دونوں کا انجام جو ہے وہ آگ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ان دونوں کا انجام جو ہے وہ آگ نہ ہو بلکہ کوئی اچھا سا محل ہو، کوئی خوبصورت سی جگہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ادفع باللتی ہی احسن. اگر تم ایسا کرو کہ اچھائی اور برائی کے اس مقام پر اس زمانے میں ادفع باللتی ہی احسن، اگر اچھائی سے تم بدلہ دو گے فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، تو اس اچھائی سے بدلہ دینے کی وجہ سے جو تمہارے اور اس کے بیچ میں دشمنی تھی کأنہ ولی حمیم، تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ گویا جگری دوست ہے. لفظ حمیم استعمال فرمایا. لفظ حمیم کہتے ہیں ایسے دوست کو جو ہر مشکل کے اندر کام آتا ہے. اور قیامت کے دن جہنم میں جب جہنمیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تو اس موقع پر فرمایا کہ کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو ان کے کام آ سکے. اس کے لیے بھی لفظ حمیم کو ذکر فرمایا. یعنی دنیا میں حمیم اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر مشکل کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتا ہو اور ہر مشکل کے اندر اپنی جان جو ہے وہ پیش کر دیتا ہو. یہ یہاں پر فرمایا کہ تمہارے اس کے بیچ میں جو دشمنی ہے وہ گویا جو ہے وہ جگری دوست کی طرح تبدیل ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ معاشرے کے اندر سے اگر برائی کو ختم کرنا ہے، معاشرے کے اندر اگر فتنے کو ختم کرنا ہے تو کسی بھی شخص کی برائی کا بدلہ جو ہے وہ بجائے برائی سے دینے کے اگر ہم اچھائی سے جواب دیں گے تو یہ بظاہر تو مشکل نظر آتا ہے،
بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے کاٹ رہا ہے اور میں اس کو جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کرتا رہا ہوں، دل نہیں مانتا۔ دل اگر مانے نا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہے تو گھر والے نہیں مانتے، بھائی نہیں مانتا، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے۔ لیکن یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس سے ایسی محبت تقسیم ہوگی، ایسی محبت تقسیم ہوگی کہ جو پھر نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ایسے دوست بن جائیں گے کہ گویا وہ دوستی جو ہے وہ اتنا گہرا جگری دوست ہے کہ اس جیسا کوئی جگری دوست ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت تھی جو ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہماری زندگیوں کے ہر فطرے کی سرکوبی کے لیے کافی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے اس کے لیے بھی بڑا جگرا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔